الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو دوسری قوموں سے، دوسرے لوگوں سے نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتی ہو، روکتی ہو۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ خاص اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ہر مسلمان اور ہر مومن اور ہر ایسا بندہ جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، وہ تمام پہلی امتوں سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے انی فضلتکم علی العالمین، یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، لیکن یہ خاص آیت مبارکہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو خاص اللہ کے پیارے محبوب کی امت کے لیے نازل ہوئی۔ ہم آج اس پرفتن دور میں کسی کو نیکی کا حکم بالکل بھی نہیں دیتے۔ ہم ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جس کو صرف اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ اپنی ذات کے اوپر فٹ کر لیتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر اس کو لے آتے ہیں۔ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو، وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو اپنی ذات کے اوپر لے کر آئیں تو ہم کبھی بھی کسی کو نیکی کا حکم جو ہے وہ پورے وثوق کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم ہمیشہ گھٹتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ ہم خود جو کام نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کو کیوں کہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے راستے میں، وہاں پر راستے میں گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ اس میں گر جاتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں، اس کا لباس بھی خراب ہو چکا ہے، لیکن وہ سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ اب راستے سے وہاں پر گزرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ شخص ان کو تو ضرور کہے گا کہ تم اس راستے پہ مت جاؤ، کیونکہ اگر تم اس راستے پہ گئے تو تمہارے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، تمہارا لباس خراب ہو سکتا ہے، تمہارا جسم خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نقصان ہے، یہاں پر گٹر کھلا ہوا ہے اور تم اس میں گر سکتے ہو۔ اگر دوسرے راستے سے کوئی شخص گزر رہا ہے، وہاں پہ کانٹے پڑے ہیں، وہاں پر گندگی پڑی ہے، تم اس کو منع کرو گے کہ تم اس راستے پہ نہ چلو، کیونکہ اس راستے میں تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم اس معاملے میں دوسروں کو روکتے ہیں جو دنیاوی ہیں، ہم راستے میں چلنے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ تم ڈسپلن کے ساتھ چلو، تو ہم نیکی کے کاموں کی بھی دعوت دیں کہ کہو کہ تم برائی کے راستے پر مت چلو، تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں دنیا میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں نیکی کے کام کرنے کی بھی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد جو رب تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری سونپی تھی کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو کیوں کہیں، ہم نے ہی صرف کرنا ہے، کیا ہم ہی صرف کریں گے، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا ان سے ایک سوال ہے۔ علامہ اقبال نے یہاں پر ایک بات
فرمائی کہ ہر ایک شخص جو ہے وہی پوری قوم کو لے کر چلتا ہے. یہ ان کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ لوگ کس طرح سے کس طرز سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ایک ایک شخص پوری امت کو اکٹھا کرنے کے لیے بنتا ہے. ہم اگر آج گلی سے گزرتے ہیں تو کسی بچے کو اگر دیکھتے ہیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے یا کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو نہیں کہتے برا بھلا، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے کہ یہ تم بات غلط کر رہے ہو بیٹا، یہ ایسی بات نہیں ہے، تم گالیاں مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو. ہم بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں کہیں، اس کے والدین نے اس کی تربیت ہی ایسے کی ہوئی ہے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. اس کے والدین اس کو منع کریں. اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور اس کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، یعنی کہ پیار محبت کے ساتھ ہم کہتے رہیں، آہستہ آہستہ سے کسی کو سمجھاتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کے ضمیر پر یہ دستک ہماری کام آ جائے اور اس کا دل کا دروازہ، ضمیر کا دروازہ کھل جائے اور وہ نیکی کی طرف آ جائے. مثال کے طور پر ہم ایک بالٹی پانی کی بھریں اور اس کو اگر پتھر پہ ڈال دیں تو وہ پتھر میں سوراخ نہیں کر سکتی، لیکن اگر ایک قطرہ قطرہ 6 ماہ یا سال تک گرتا رہتا ہے پتھر پر تو وہ بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. ہماری پیار محبت سے سمجھانے کی جو بات ہے وہ انسان کے دل کو، ضمیر کو جگا سکتی ہے، لیکن ہمارا سمجھانا، نصیحت کرنا یہ نہ ہو، ہمارا ہم طرز یہ نہ ہو کہ ہم اس طرح سے سمجھائیں کہ اس کے ضمیر کے دروازے پر دستک دینے کی بجائے ہم دروازہ ہی توڑ دیں. ہمارا سمجھانا بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھانے کے بجائے اگلا شخص جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برا محسوس کرتا ہے اور ہماری نیچر اور ہمارے اخلاق کو بھی وہ بہت عجیب محسوس کرتا ہے کہ یہ شخص مجھے کس نظریے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ اور کس لہجے کے ساتھ بات کر رہا ہے. ہم پیار محبت سے کہتے رہیں تو یہ ہمارا سب سے اعلیٰ اور افضل کام ہوگا، اور اس آیت مبارکہ کے تحت بھی ہم ٹھیک چل سکتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں. سب سے افضل ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان یہ ہے کہ انسان اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو کہ کہیں پہ برا کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو ہاتھ کے ذریعے سے اگر اس کو مٹا سکتا ہے، روک سکتا ہے، تو یہ سب سے افضل ایمان کا درجہ ہے. سب سے کم ایمان کا درجہ جو دوسرے نمبر پر جو ایمان کا درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر ہاتھ کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وہ زبان سے اس چیز کو منع کرے، روکے کہ یہ تم برا کام کر رہے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہو، تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. جو سب سے تیسرا درجہ اور لاسٹ سٹیج آتی ہے کہ ایمان کا افضل درجہ جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کا تیسرے درجے پر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی ہے وہ اگر برائی ہو رہی ہے، ہاتھ سے ہٹانے کی استطاعت نہیں رکھتا، زبان سے بھی اس کو نہیں روک سکتا، تو کم سے کم وہ اس کو دل میں تو برا سمجھے نا کہ یہ برا کام ہے اور مجھے اس سے رکنا چاہیے، اور میں دوسروں کو اگر نہیں بھی روک سکتا تو یہ ضرور سمجھو کہ یہ میرے لیے بھی برا کام ہے اور یہ میری دنیا و آخرت کو خراب کر سکتا ہے. تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ہم بہترین امت ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ناظرین، ایسی بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل QPSPK کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا. شکریہ، تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکیں.